إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، بزرگی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، رازق و مدبر ہے، ساری کائنات کا تنہا اکیلا نظام چلانے والا ہے اور ہم سب کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ اس کے بعد بے شمار بے انتہا درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، آج میں آپ کے روبرو ہم سب کی اپنی ذاتی تربیت، ذاتی حوالے کے تعلق سے کچھ باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ ہم یہاں وہاں کی باتیں تو بہت کر لیتے ہیں، دین کی خدمت کی، دعوت کی، لوگوں کو جوڑنے کی، یہاں وہاں جانے آنے کی بہت ساری چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مزید اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کے بارے میں یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ہماری عبادتیں کہاں تک ہو رہی ہیں، ہم اللہ سے کتنے جڑے ہوئے ہیں، کتنا ہم رب کی بندگی کر پا رہے ہیں، کتنا اپنے رب کو راضی کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم اور آپ بہت کم سوچتے ہیں، اور اس بارے میں بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو سوچنا بھی نہیں چاہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی موضوع ہے سوچنے کا۔ بہرکیف خلاصہ یہ ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان کی زندگی کی پہچان جو ہوتی ہے وہ بہت ساری۔ ایک مومن کی زندگی کی پہچان جس میں سے ایک یہ ہوتی ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے بہت گہرا ہوتا ہے۔ ایک مومن کی زندگی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ نماز اور عبادتوں میں اخلاص ہوتا ہے۔ ایک مومن کی زندگی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اخلاق و کردار کا مالک ہوتا ہے۔ ایک مومن کی زندگی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ صبر و تحمل والا ہوا کرتا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرتا ہے۔ یعنی کہ ایک مومن کی حقیقی پہچان، اس کی حقیقی علامت اور اس کی شان بہت ساری ہیں جو ایک مومن کو حقیقت میں مومن بناتی ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں میں جو سب سے بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہے، یعنی وہ پہچان جو ان ساری چیزوں کو لے کر آگے بڑھتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایک مومن کی حقیقت میں سب سے بڑی پہچان، زندگی کی سب سے بڑی علامت، سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک مومن ہمیشہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اپنا جائزہ لیتا رہتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کیا کرتا ہوں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے بارے میں خود جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا والوں کے سامنے بہانے تراشے، معذرتیں کرے، طرح طرح کے ہیلے بہانے بنائے، یہ الگ بات ہے۔
لیکن انسان خود اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کون ہوں، کیا کرتا ہوں۔ تو میرے ساتھیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مومن کی، حقیقی مومن کی حقیقی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا جائزہ لیتا رہتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اور اسے یہ یاد رہتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ مجھے رب کے روبرو کھڑا ہونا ہوگا، میرا رب مجھ سے پوچھے گا، میرا رب سوال کرے گا، مجھے ہر سوال کا جواب دینا ہوگا، میرا حساب و کتاب ہوگا، مجھے رب کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ یہ ساری چیزوں کا جائزہ ایک مومن لیتا ہے، اور یہ مومن کی حقیقی پہچان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سلف، ہمارے صحابہ کرام کی جو زندگیاں گزری ہیں وہ ایسے ہی تھے۔ ان کے اندر یہ بہت بڑا کارنامہ جو پوشیدہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے ایمان، اپنے عقیدے، یقین، توکل، اعمال، افعال، کردار کے بارے میں، اپنی عبادتوں کے بارے میں ہمیشہ سوچتے رہتے تھے، جائزہ لیا کرتے تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ گھر سے نکل کر اعلان کرتے ہیں نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے، نبی کے پاس رہتا ہے، اس کی شان الگ رہتی ہے، جب وہاں سے واپس ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان و یقین کمزور نظر آتا ہے۔ یہی حالت ابو بکر نے بھی جب سنی تو کہا نافق ابو بکر، ابو بکر بھی منافق ہو گیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ اس روئے زمین کے سب سے عظیم انسان تھے یہ لوگ اپنا جائزہ لے رہے ہیں، اپنا محاسبہ کر رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کے پہاڑ تھے، ایمان کے پہاڑ تھے۔ ابلیس شیطان آتا، دیکھتا عمر آ رہے ہیں، وہ راستہ بدل دیتا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو پتا چلا کہ آسمان سے وحی آئی ہے اور منافقین کی لسٹ اللہ نے نازل کر دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو دے کے رکھا ہے کہ یہ لسٹ منافقین کی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، پہنچے حذیفہ کے پاس اور کہتے ہیں حذیفہ ذرا یہ تو بتا دو کہیں عمر کا نام تو منافقین کی لسٹ میں نہیں آیا ہے۔ میرے بھائی، یہ ہمارے سلف، یہ ہمارے صحابہ تھے جو اپنا جائزہ لیتے تھے، اپنا محاسبہ کرتے تھے، اپنے بارے میں سوچا کرتے تھے کہیں میرا عمل، میرا ایمان، میرا عقیدہ کمزور تو نہیں ہو رہا ہے، میں کہیں دنیا کی دوڑ دھوپ میں، دنیا کے جھمیلوں میں پھنس کر، اٹک کر، بھٹک کر ایسا تو نہیں ہو گیا کہ میرا ایمان کمزور، میرا عمل کمزور، میری عبادتیں کمزور، میری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، یہ سوچا کرتے تھے۔ لہٰذا آج کا یہ خصوصی پیغام خود میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی ہے کہ میرے بھائیوں، ہم دنیا کی باتیں تو بہت کرتے ہیں، دنیا والوں میں تبصرے تو بہت کرتے ہیں، اپنے آپ پر تبصرہ کیجئے، اپنے آپ پر تنقید کیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے، اپنا جائزہ لیجئے کہ دوسروں کو بولتا تو ہوں لیکن میں پہلے کیسا ہوں، کتنا ہوں، یہ محاسبہ ہونا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ لہٰذا آج انہی چیزوں پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور خاص طور پر محاسبے کی اہمیت، جائزے کی اہمیت نہیں، میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں اگر حقیقی معنوں میں ہم اپنا جائزہ لینا چاہتے ہیں، وہ کیا راستے ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں، وہ کون سے ضوابط ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کا اگر ہم خاص خیال رکھ لیں تو ہمارا اپنا محاسبہ ہونے لگے گا، ہمارا اپنا جائزہ ہونے لگے گا۔ وہ کیا چیزیں ہیں میرے بھائی؟ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، ہم بشر ہیں، انسان ہیں، کمیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں، غفلتیں، سستیاں یہ ہوگی۔ انسان، بنی آدم، یہ آدم کی جو نسل ہے خطا و نسیان کا مرکب ہے۔ کل بنی آدم خطا، ہر انسان سے گناہ ہوگا، گناہ کا مرتکب ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن میرے بھائی یاد رکھو کمزوریاں لاکھ سہی، بے بسی لاکھ سہی، سب کچھ برداشت، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے محاسبے کے لیے
کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے، اگر ہم سے گناہ ہو جائے، اگر ہم سے نافرمانی ہو جائے، اللہ کی بغاوت ہو جائے، گستاخی ہو جائے، تو سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم جب بھی گناہ کریں اس گناہ کو ہم فراموش نہ کریں، اس گناہ کو اپنی زندگی میں ہمیشہ تازہ رکھیں، یاد رکھیں میں نے کل گناہ کیا، ایک ہفتے پہلے یہ گناہ کیا، ایک مہینے پہلے کیا، ایک سال پہلے کیا۔ اپنے گناہوں کا محاسبہ کرو کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کے مال پہ ناحق قبضہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ جو کچھ کمزوری ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، اسے یاد رکھو، اسے تازہ رکھو، اسے بھولو مت، چاہے فحش کام ہو جائے، بے حیائی کے کام ہو جائے، اپنے آپ پر ظلم کر لو، گناہ کر لو، کچھ بھی کر لو، اسے یاد رکھو، تازہ رکھو۔ اللہ کی قسم ہے جب گناہ یاد رکھو گے، تازہ رکھو گے، تو راستے تمہارے لیے کھلیں گے، استغفار کے، توبے کے، معافی کے راستے اللہ کھولے گا جب گناہوں کو ہم تازہ رکھیں گے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، اور اتنے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں کہ اے گناہ اب وہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ان المؤمن یرى ذنوبه كأنه قائد تحت الجبل۔ ایک مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے، ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے، جب اس سے کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو گھبراتا ہے، ڈرتا ہے۔ کیسے ڈرتا ہے؟ کہ گویا کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، بھاری بھرکم پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اب تب میں وہ پہاڑ گرے گا اور وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی ایک حقیقی مومن گناہ کرتا ہے، گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بے چین و بے قرار ہوتا ہے۔ جب مومن گناہ کرتا ہے تو اپنے گناہ کو یاد رکھتے ہوئے مچل جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ، لیکن ایک فاجر ہے، گنہگار ہے، جو بار بار گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اسے احساس نہیں رہتا ہے، تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ گناہ کر لیا تو کیسا سمجھتا ہے؟ جیسے کہ ایک مکھی آئی، ناک پر بیٹھی، غیر شعوری طور پر اسے اڑا دیا، ہٹا دیا۔ نہ جانے کتنی مرتبہ مکھیاں آتی ہیں، بیٹھتی ہیں، ہم اڑاتے ہیں، چلی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ایک فاجر، ایک فاسق، ایک گنہگار گناہ کرتے کرتے اپنے آپ کو ایسا بنا لیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے مسئلے ہیں، یہ ہماری زندگیاں ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، ایک حقیقی مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے گناہ کو تازہ رکھتا ہے، اپنے گناہ کو بھولتا نہیں ہے۔ اور یاد رکھو یہی پہلا نقطہ ہے میرا آج کے خطبہ جمعہ کا، یہ پہلا نقطہ ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کو تازہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا محاسبہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کہا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی صفت بیان کر رہا ہے، کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے فحش کام ہو جاتا ہے، بے حیائی کے کام، بدکاری کے کام، زنا کے کام، ایسے کام وہ کر لیتا ہے، بے حیائی اس سے سرزد ہو جاتی ہے، او ظلموا انفسهم، یا اپنے آپ پر ظلم کر لیتا ہے، یعنی گناہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا وہ بندہ جو فحش کام کر لیا، غلطی کر لیا، گناہ کر لیا، اپنے آپ پر ظلم کر لیا، تو اس کے فوری بعد اللہ کہتا ہے اس کے فوری بعد اسے احساس ہو جاتا ہے کہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، فوراً رب کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فاستغفروا لذنوبهم،
اور اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتا ہے۔ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، معافی چاہنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے درگزر کر دیتا ہے۔ یہ حقیقی مومن کی پہچان ہے۔ غلطی ہوتی ہے فوراً یاد کرتا ہے اللہ کو، توبہ کرتا ہے، یعنی گناہ کو تازہ رکھے گا بندہ، توبہ کی توفیق ملے گی، استغفار کرے گا۔ یونس علیہ السلام پوری زندگی دعوت کا کام کیے ہیں، اپنی قوم کو سمجھایا ہے، بتایا ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ دیکھو یونس، اب اللہ کا عذاب آئے گا، اپنی بستی والوں سے بتا دینا، یہ نشانی ہوگی۔ اور ظاہر ہے یونس علیہ السلام نے پورا کام کیا۔ ایک چھوٹی سی چیز ہو گئی، ان سے سرزد ہو گئی، معمولی سی چیز۔ کیا ہوا؟ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ نکل گئے۔ اللہ کا حکم ابھی نہیں آیا تھا کہ یونس اپنی بستی کو چھوڑ کر چلے جاؤ، اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل جاؤ، گرچہ صحیح عذاب آنے والا ہے، اور اے یونس آپ کو اس بستی میں رہنا نہیں ہے عذاب آنے کے بعد، اس لیے نکلنا ہی ہے، لیکن ابھی اللہ کی اجازت نہیں آئی، ابھی ہم نے کہا نہیں کہ نکل جاؤ۔ یونس علیہ السلام نکل گئے تو کیا ہوا آپ کو پتا ہے؟ ایک چھوٹی سی چیز ہو گئی، مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا، مچھلی کے شکم میں جانا پڑا، اور یونس علیہ السلام کو احساس ہو گیا میں نے رب کی اجازت کے بغیر یہ قدم اٹھایا ہے۔ اللہ اکبر! ہم اپنی زندگیوں میں کتنے کام ایسے کرتے ہیں جو رب کی اجازت کے بغیر ہوتا ہے، ہم ایسے کتنے کام کرتے ہیں جس میں رب کی کھلا نافرمانی ہوتی ہے، مخالفت ہوتی ہے۔ یہاں یونس علیہ السلام سے چھوٹا سا معاملہ ہو گیا، احساس ہو گیا، مچھلی کے شکم میں جا کر بس یہی ایک رٹ، بس ایک یہی جملہ، بس یہی ایک ترانہ، بس یہی ایک معافی، بس یہی ایک جملہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین، بار بار یہی جملہ دہرا رہے یونس علیہ السلام۔ معلوم ہوا میرے بھائی، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے گناہ کو تازہ رکھیں، اپنے گناہ کو یاد رکھیں، اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں آسانی ہوگی۔ آپ کو پتا ہے صحابہ کرام کی زندگیوں میں ان کے اندر ایک مثال ہمیں یہ ملتی ہے کہ ایک صحابیہ ہیں غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے بارہا پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، ان سے زنا ہو گیا، بے حیائی ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ان کا گناہ ان کو ملامت کر رہا ہے، کچوکے لگا رہا ہے، اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہتی ہے اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے، میں پاکی چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے ٹالنا چاہا کہ جاؤ دیکھو کچھ ایسے ہی ہو گیا ہوگا، کل آنا پرسوں آنا، ایسے ٹال رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگی غامدیہ اے اللہ کے نبی آپ مجھے ٹالیے مت، مجھ سے زنا ہوا ہے اور اس کے ذریعے میں حاملہ بھی ہو چکی ہوں، میرے پیٹ میں بچہ بھی پلنے لگا ہے، حمل پھیل گیا ہے، اللہ کے نبی مجھے پاک ہونا ہے، میں نے گناہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر! میرے ساتھیوں سوچو کیسے لوگ تھے، وہ گناہ ہو گیا ہے اور آ رہے اللہ کے نبی پاک کر دیجئے اللہ کے نبی۔ آپ نے کہا اچھا زنا ہو گیا ہے اور حمل بھی ٹھہر گیا ہے، تو غامدیہ تمہارے بچے نے کیا کیا، کیا جرم کیا ہے؟ جاؤ بچے کی ولادت ہو جائے تب آنا۔ 9 مہینے کے بعد بچے کی پیدائش ہو گئی، غامدیہ بچے کو لے کر آئی، اے اللہ کے نبی دیکھو بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب مجھے ذرا سا نجات دے دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے، میں اپنے گناہ سے بہت پریشان ہوں۔ اللہ کے نبی اے غامدیہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، اس کو غذا کی ضرورت ہے اور تمہارے دودھ کی ضرورت ہے، جاؤ جب تک بچہ دودھ پیتا رہے گا اسے دودھ پلاؤ، غذا کھانے لگے گا تب لے کر آؤ۔ اللہ اکبر! غامدیہ واپس گئی، تقریباً 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا ہے، وہاں 9 مہینے بچہ پیٹ میں، یہاں 2 سال دودھ پلایا، تقریباً 3 سال کا عرصہ گزرا، بچہ جیسے ہی دودھ چھوڑا
فوراً اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اے اللہ کے نبی دیکھو میرا بچہ روٹی کھانے لگا ہے، اب مجھے پاک کر دیجئے۔ شیخ علامہ حسینی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر گیا، اس غامدیہ سے گناہ ہوا، بے حیائی ہوئی۔ اگر وہ چاہے تھی، اللہ کے نبی ٹال رہے تھے، اللہ کے نبی نے بلانے کے لیے نہیں بھیجا، ان 3 سالوں میں وہ خود بار بار آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب گناہ یاد رہتا ہے نا، جب گناہ تازہ رہتا ہے تو بندہ مومن کی زندگی بے چین رہتی ہے، پریشان رہتا ہے، میں کیا کروں، کیسے کروں، یہ گناہ مجھ سے ہٹ جائے، یہ جرم جو میں نے کیا ہے یہ میرے اوپر سے نکل جائے، مجھے پاکی نصیب ہو جائے، ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔ بہرکیف 3 سال تک انہوں نے اس کو تازہ رکھا اور نتیجے میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا کہ مجھے پاک کر لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے حوالے اس بچے کو کیا، کہا اس کی پرورش اب تمہارے ذمے ہے، اور غامدیہ کے بارے میں حکم جاری کیا کہ اسے گڑھا کھود کر کے اس میں داخل کیا جائے، اور چاروں طرف سے پتھر مار مار کر اسے رجم کر دیا گیا۔ ایک خون کا چھیٹا اٹھا اور کسی صحابی غالباً خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر وہ چھیٹا خون کا اڑا تو ان کی زبان سے کچھ جملے غلط نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اور کہا خالد کیا کہہ رہے ہو تم جانتے ہو اس غامدیہ خاتون نے کیسی توبہ کی ہے؟ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے 70 گنہگاروں پر اس کی توبہ کو ڈال دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ غامدیہ خاتون ہے اور وقت نہیں ہے، وہی ایک مائز اسلمی بھی تھے، وہ بھی بے حیائی کے شکار ہو گئے، گناہ کر لیا، زنا کر لیا۔ دونوں نے اپنے آپ کو رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر کے اپنے آپ کو رجم کرا لیا۔ اللہ، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ٹال مٹول کر رہے تھے، جاؤ توبہ کر لو، جاؤ استغفار کر لو۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا گناہ ہو جائے تو پہلے خود بخود اس کو ظاہر نہ کرو، بیان نہ کرو، توبہ استغفار کر لیا کرو۔ شیخ حسین نے کہا اگر وہ دونوں چاہتے توبہ استغفار کر کے رک جاتے، لیکن جب گناہ ہوتا ہے تو بعض مومنوں کو ایسا پریشان کرتا ہے وہ گناہ کہ جب تک وہ اپنے آپ کو پوری طرح پاک نہ کر لیں وہ پریشان ہی رہتے ہیں، انہیں سکون نہیں ملتا۔ تو میرے بھائی، پہلا نقطہ، پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے گناہ کو تازہ رکھیں۔ ہم نمازوں میں سستی کرتے ہیں، ہم نے کب کون سی نماز نہیں پڑھی یاد رکھو، یہ نماز چھوٹی ہے، ہم نے کس کا حق مارا یاد رکھو۔ جب یاد رکھو گے اللہ کی قسم ہے توبہ کی توفیق ملے گی، ورنہ آپ اسے توفیق بھی اللہ چھین لے گا۔ تو یہ پہلی اور بنیادی بات تھی کہ جب بھی گناہ ہو جائے اپنے گناہ کو یاد رکھا کرو، تازہ رکھا کرو۔ سعید ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جو حمص کے گورنر تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کا گورنر بنایا۔ وہاں کے لوگوں نے شکایت، ایک کی کئی شکایتیں تھی، ایک شکایت یہ بھی تھی کہ یہ سعید ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے درمیان رہتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان پر غشی چھا جاتی ہے۔ پوچھا کیا بات ہے، کیوں بے ہوش ہو جاتے ہو، غشی کیوں چھا جاتی ہے؟ سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین، مجھ پر بے ہوشی اس وقت آ جاتی ہے جب میں اپنے پچھلے 40 سال کے گناہوں کو یاد کر لیتا ہوں، پچھلے 40 سال کے گناہوں کو یاد کر لیتا ہوں، جہاں میں شرک میں تھا، کفر میں تھا، اس گناہ کو یاد کرتا ہوں، اور میری آنکھوں کے سامنے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکایا گیا تھا اور میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ وہ لمحہ جب یاد آتا ہے اللہ کے، وہ لمحہ جب یاد آتا ہے مومنین، میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ میرے بھائی، یہ لوگ تھے، یہ حقیقی مومن تھے کہ اپنے گناہ کو یاد کر کے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، تڑپ جایا کرتے تھے۔
تو ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو ہم اسے ہمیشہ یاد رکھیں، اسے تازہ رکھیں، اسے فراموش نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے جو ہمارے محاسبے کو تقویت پہنچانے والی ہے، ہمارا جائزہ آسان ہوگا، وہ کیا ہے کہ ہماری پوری زندگی میں دو چیزیں شامل ہونی چاہیے، ایک ہے اللہ کا خوف، دوسرے اللہ کی امید۔ ایک طرف اللہ کا ڈر بھی ہو، اللہ سے امید بھی ہو، ایک طرف جہنم کا خوف بھی ہو، دوسری طرف جنت کی طلب بھی ہو۔ اس طرح کے خوف اور امید کے جذبات کے ساتھ ایک بندہ مومن جب زندگی گزارتا ہے تو اس کے اندر محاسبے کا احساس پیدا ہوتا ہے، خوف ایسا ہوتا ہے کہ وہ نڈر نہیں ہو جاتا، گناہوں میں ڈرتا رہتا ہے، اور امید ایسی آ جاتی ہے کہ گناہ کر کے بھی رب سے لو لگا لیتا ہے، میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ خوف اور امید دونوں جذبات کے ساتھ ایک مومن کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے مزید دلیلیں دینے کے، ایک دلیل پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیے، خوف اور امید کی بات دیکھیے۔ خود قرآن نے کہا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ خوف اور امید کے ساتھ رب کو پکارتا ہے مومن بندہ، یہ اس کی پہچان ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لو نودیا، یہ جملہ سنیے، بہت ہلا دینے والا جملہ ہے، ہم نے سنا ہوگا بارہا، لیکن بات آئی ہے تو کہہ دیں لو نودیا ان الناس كلهم داخلون الجنہ الا رجلا واحدا، یہ اعلان کرنے والا اگر اعلان کر دے کہ جتنے انسان ہیں دنیا میں سب کے سب جنت میں جانے والے ہیں سوائے ایک کے، اللہ اکبر، لو نودی ان الناس كلهم داخلون الجنہ الا رجلا واحدا، سارے کے سارے انسان جنت میں جائیں گے، صرف ایک جہنم میں جائے گا۔ عمر کہتے ہیں لخفت ان اکون انا ہو، تو میرا خوف اس قدر مجھ پر غالب رہے گا کہ میں سمجھوں گا کہ وہ جہنم میں جانے والا جو ایک شخص ہے وہ عمر ہی ہے۔ یہ خوف کہ سب جنت میں صرف ایک جہنم میں، تو وہ عمر سمجھے گا کہ عمر جہنم میں جانے والا ہے۔ وَلَوْ نُودِيَ أَنَّ النَّاسَ كُلُّهُمْ دَاخِلُونَ النَّارِ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا، اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے کے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا، لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا هُ، تو میری امید ایسی ہوگی کہ میں سمجھوں گا وہ جنت میں جانے والا میں ہی۔ یہ خوف اور امید کے جذبات کے ساتھ جب ایک مومن کی زندگی گزرتی ہے نا تو رہ کر اسے اپنا محاسبہ یاد آتا ہے، رہ کر وہ اپنا جائزہ لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دوسرا نقطہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ خوف اور امید کے ساتھ بعض سلف نے کہا ہے کہ خوف اور امید میں غالب کیا رہنا چاہیے، تو کہتے ہیں جب بندہ صحت و تندرستی میں ہو، صحت و تندرستی کی حالت میں ہو تو خوف غالب رہنا چاہیے۔ جب بندہ تندرست ہو، صحت مند ہو، ہٹا کٹا ہو، کوئی بیماری نہیں، کوئی الجھن نہیں، تو اللہ کا خوف غالب رہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور جب بیمار ہو جائے، بستر پر آ جائے، ہاسپٹل کے چکر لگا رہا ہو، پریشانی میں ہو، الجھن میں ہو، اس وقت امید غالب ہونی چاہیے۔ بہرکیف میرے بھائیوں، یہ ہمارے سلف تھے جو اپنی زندگیوں کا ایسا جائزہ لیا کرتے تھے۔ یہ دوسرا راستہ، دوسرا طریقہ ہوا کس کا؟ اپنا محاسبہ کرنے کا، جائزہ لینے کا۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی نیکی کریں، عمل کریں تو فکر مند رہیں اللہ کے حضور میں، اللہ کی جناب میں، کہ میں نے جو کچھ کیا ہے میرا رب قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، میرے رب کی بارگاہ میں میرا عمل مقبول و منظور ہوگا کہ نہیں ہوگا۔
یہ فکر آپ کو ستانی چاہیے، یہ طلب آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے، آپ بے چین رہیں، بے قرار رہیں۔ فرض کیجئے آج ہم جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، خطبہ سن رہے ہیں، ابھی 2 رکعت نماز پڑھیں گے، فکر مند رہے اللہ میرا یہ جمعہ میں حاضری تو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، نماز میری قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اللہ میں نبی کے طریقے کے مطابق اذان کے ساتھ مسجد آیا کہ نہیں آیا، اللہ میں آ کر کے 2 رکعت پڑھا کہ نہیں پڑھا، اللہ یہ ساری چیزیں جو میری ساتھ ہو رہی ہیں اللہ کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ جائزہ لو، جائزہ لو۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک بڑا پیارا قول ہے، سنیے، اور بعض سلف نے بھی کہا ہے، لو اعلم ان اللہ تقبل منی سجدۃ واحدہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے، اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ میرے رب نے میرا ایک سجدہ قبول کر لیا ہے، زندگی بھر کی بندگی نہیں، ایک سجدہ قبول کر لیا، لو اعلم ان اللہ تقبل منی سجدۃ واحدہ، میرے رب نے میرا ایک سجدہ قبول کر لیا ہے، لتمنیت الموت، تب موت آتی ہے آنے دو، مجھے کوئی غم نہیں، موت کا استقبال میں ڈٹ کر کروں گا، کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب نے میرا سجدہ قبول کر لیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے، میرا سجدہ قبول ہوا، گویا رب نے مجھے متقیوں میں شامل کر دیا، اور متقیوں کے بارے میں کہا گیا اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ جب میرا ایک سجدہ قبول ہو گیا، آتی ہے موت، آنے دو، کوئی غم نہیں ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہے کہ ہم اپنے اعمال کی قبولیت کے حوالے سے فکر مند رہیں، اور یہ انبیاء کی سنت سے بھائی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے تھے تو کہتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میرے بھائیوں، 3 نقطے پر میں نے بات کی ہے، چوتھا نقطہ دلیل دینے کا وقت نہیں ہے، بس ایک جملے میں سن لیجیے، وہ یہ ہے کہ اپنے حسن خاتمہ کی فکر کریں کہ میری موت آئے گی تو کس حالت میں آئے گی، موبائل دیکھتے ہوئے، گانا سنتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے، خلوت میں رہ کر موبائل میں کیا کیا دیکھ رہے ہیں، ویسی حالت میں موت آئے گی، یا نماز کی حالت میں آئے گی، یا سجدے کی حالت میں آئے گی، رکوع کرتے ہوئے آئے گی، کس حالت میں موت آئے گی؟ تو اپنی موت کے حوالے سے کہ میری موت کس حالت میں آئے گی، حسن خاتمہ، خاتمہ بالخیر، یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ ہر مسلمان کو سوچنا، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اسی ایک نقطے پر ہی خطبہ جمعہ آپ کے سامنے انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ ہمارا خاتمہ کس حالت میں ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم میں اکثر اس کو نہیں سوچتے، نہیں دیکھتے۔ بعض کی موتیں ہوئیں تو جب وہ موت کے راستے پر ہیں، اب تب میں ان کی روح نکل جائے گی، ان کے سامنے جا کر کلمہ پڑھا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، مرنے والا پڑھ لے تو زبان سے کیا نکلتا ہے، نعوذ باللہ، جانتے ہیں انا فی سقر، انا فی سقر، کہ میں تو جہنم میں ہوں، میں تو جہنم میں ہوں۔ ایسے ایسے قصے ہیں میرے بھائیوں۔ بس میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنا محاسبہ کریں، اپنی ذاتی تربیت کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ دنیا کے بہت سارے کام ہم کرتے ہیں، لوگوں پہ تبصرے کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، سرپرستوں پر، ذمہ داروں پر، علماء پر تنقیدیں ہم کرتے ہیں۔ ہم اپنی محفل میں بیٹھتے ہیں، کسی کو نہیں چھوڑتے، چاہے وہ مسجد کے ذمہ دار ہو، مدرسوں کے ذمہ دار ہو، ائمہ ہو، علماء ہو، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہماری زبان بس تبصروں پر ہوتی ہے، تنقیدوں پر ہوتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔
دوسروں پہ تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہم کون ہیں، کیا ہیں، کتنے پانی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے، اپنا جائزہ لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دنیا میں عزت کے ساتھ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات ذکر الحکیم ورب العلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم ويستجيب لكم ولذكر الله أكبر۔